الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 19واں پارہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ الفرقان جو 18ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 19ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ دوسری سورہ شعراء ہے جو تقریباً آدھے پارے پر مشتمل ہے، یہ 19ویں پارے میں ہے۔ اور تیسری سورت النمل ہے جو آخری پاؤ سے 19ویں پارے کے آخری پاؤ سے شروع ہو کے 20ویں کے شروع میں ختم ہوتی ہے۔ سورہ الفرقان مکی سورت ہے۔ اس سورت کا موضوع مکی صورتوں والا ہے، توحید، رسالت، مسئلہ آخرت۔ خاص طور پر اس سورت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت اور آپ کی ذات پر وارد شدہ اعتراضات کے جواب، قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا، اس کی حقانیت کا بیان اور قرآن مجید پر وارد شدہ اعتراضات کے جواب۔ اور اس سورت کے اندر عباد الرحمن کا بھی تذکرہ ہے۔ سورت کا نام الفرقان ہے۔ الفرقان قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن سے پہلے عدل ظلم، سچ جھوٹ، حلال حرام، اچھی بات بری بات ملی ہوئی تھی، گڈ مڈ تھی۔ قرآن نے آ کے فرق کیا، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے۔ قرآن نے فرق کیا، اس لیے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الفرقان ہے۔ چونکہ اس کا ذکر اس سورت میں موجود ہے، اس لیے سورت کا نام الفرقان ہے، یعنی وہ سورت جس کے اندر قرآن مجید کے اس نام یعنی فرق کرنے والی کتاب کا تذکرہ ہے۔ توحید کے سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذکر کیا اللہ وہ ذات ہے، لو اسی کے لیے ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یہ نہیں کہا اس کے لیے، اس کا معنی ہے اسی کے لیے۔ اگر ہونا اس کے لیے بادشاہی ہے زمین آسمان کی تو دوسروں کی نفی نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے یا نہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن جب معنی ہوگا اسی کے لیے ہے تو مطلب ہے کسی اور کے لیے نہیں، دوسرے کے لیے نفی ہے، اس کو حصر بولتے ہیں۔ لہو اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، ذرے ذرے، پتے پتے، چپے چپے پر اسی کا کنٹرول، قبضہ، تصرف اور اختیار ہے۔ زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اللہ کے لیے۔ لاہور جی وہ علی اجمیری کے لیے ہے، وہ پاک پتن بابے فرید کے لیے، اجمیر معین کے لیے ہے، ملتان بابا نہیں نہیں نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کے باپ کا بھی نہیں، سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کا کوئی جز حصہ نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس ملک میں، بادشاہی میں، حکومت میں، اس کنٹرول تصرف میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کوئی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ اور نہ کوئی سردار وڈیرا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تقدیرا، اور اس کی تقدیر بھی اس اللہ نے بنائی۔ لیکن لوگ بتخذو، انہوں نے بنا لیے، من دون ہی، اللہ کے بغیر، آلہہ معبود، لا یخلقون شیئا، جو ذرہ برابر بھی پیدا نہیں کرتے،
کچھ بھی پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, اور نہیں ہے مالک اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کے. ولا یملکون موتا, اور نہیں ہے مالک اپنی موت کے. ولا حیاتا, اور زندگی کے. ولا نشورا, اور نہ مرنے کے بعد اٹھنے کے. جو ایسے بے بس, بے کس, محتاج, فقیر, تنگ دست, کنگلے, ان کو اللہ کا شریک بنایا ہوا. وہ خالق ہے, یہ سب مخلوق ہے. وہ دینے والا, یہ لینے والے. وہ مالک, یہ مملوک. وہ کسی کا محتاج نہیں, اس کے محتاج ان کو جو خود اپنے ہونے میں, اپنے پیدا ہونے میں, اپنے ہونے میں, اپنے وجود میں اس کے محتاج ہے, ان کو اللہ کا شریک بنایا ہوا. مت ماری. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے ان سے پوچھے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ ان کو بھی اکٹھا کرے گا جو پوجا کرتے تھے, اور ان کو بھی جن کی پوجا ہوتی تھی. فَيَقُولُ, پھر پوچھے گا اللہ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ, کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو, أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ, یا وہ خود گمراہ ہو گئے. قالوا, کہیں گے سبحانک, پاک ہے آپ, ما کان ينبغی لنا, نہیں تھا لائق ہمارے لیے, ان نتخذ من دونک اولیاء, ہم تیرے بغیر اور حمیتی بناتے اپنے دوست. ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا, جو آپ نے ان پر احسانات انعامات کیے, ان کو خوشحالیاں دی, ان کو نعمتیں دی, یا اللہ ان کو دنیا کے اندر یہ کر فر دی, اس کی وجہ سے ان کے دماغ خراب ہو گئے, بجائے تیرا شکر ادا کرنے کے تجھے بھول گئے. اصل مسئلہ یہ, ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو. وہ سب انکار کر دیں. اور پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تو نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مجھے تو لائق ہی نہیں ہے کہ میں یہ بات کہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی کرا دی کہ انہوں نے, عیسائیوں نے محبت میں آ کر, اور مسلمانوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی طریقہ شروع کر رکھا ہے جو عیسائیوں نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. رسول اللہ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى, مجھے ایسے نہ حد سے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا ہیں, مسلمان بھی کہتے ہیں رسول اللہ مشکل کشا ہیں. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اولاد دیتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اولاد دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں صحت دیتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں صحت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں گناہ معاف کرتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں گناہ معاف کرتے ہیں. اور اگر وہاں کو اللہ کے رسول کو پکار رہا ہو مدینہ شریف کے اندر قبر کے پاس, یا یہاں سے یا رسول اللہ کرم کرو, یا رسول اللہ میری بگڑی بناؤ, اے اللہ کے رسول میرے حال پر رحم کرو, مجھے اولاد دو, صحت دو. اور عیسائی پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, پیچھے ہٹ, میں اپنے رسول سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں. تو وہ کہے گا میں نے بھی تو اپنے رسول سے محبت کا اظہار کیا تھا, تو نے اور تیرے قرآن نے کفر کا فتویٰ لگایا, تیری محبت سونے کی ہے, میری پیتل کی تھی. اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کے گردوارے میں ہو, گرچے میں ہو, مندر میں ہو, چاہے بیت اللہ کے پرنالے کے نیچے بیٹھ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا اس سورت کے اندر. برکت والی ہے وہ ذات جعل فی السماء بروجا, جس نے آسمان کے اندر برج بنا دیے. برج سے مراد ہے سورج, چاند, ستاروں کی گزرگاہیں. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور اللہ نے بنا دیا اس کے اندر سورج, وقمرا منیرا, اور چاند روشن. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ, وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا, رات کے بعد دن, دن کے بعد رات. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا, جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا شکر ادا کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس چیز کو بیان کی. یہ تمہاری خدمت کے لیے برج اور ستارے, تم نے ان کو معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا ذکر کیا قرآن میں, 3 فائدے بیان کیے. نمبر 1 آسمان دنیا کی زینت. نمبر 2 ان کو دیکھ کے راستہ پاتے ہیں لوگ صحراؤں میں, سمندروں میں, خاص طور پر رات کے وقت. فلاں تارا جو ہے نا, ایک تارا ہے متعین, وہ شمال کی طرف ہے, اس کا مطلب ہے یہ شمال ہے, یہ جنوب ہے, اور اس سے ٹائم بھی اندازہ لگ جاتا ہے. اور پھر اس طریقے سے اپنی سمتیں سمندروں میں جہاز والے یا صحراؤں میں قافلے وہ طے کرتے ہیں اپنی سمتیں. یہ دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اس سے جو ہے راستہ معلوم ہوتا ہے ستارہ. اور تیسری بات جو ہے, یہ جو ستارے ہیں یہ شعلے پڑتے ہیں ان جنات شیاطین کو جو اوپر فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں. ان 3 مقاصد کے علاوہ چوتھا عقیدہ جو ستارے سے رکھے گا, اس کی تاثیر کا قائل ہوگا, وہ کافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح فرمایا, رات کو بارش ہوئی تھی,
تمہیں پتہ ہے رب نے کیا کہا ہے؟ نہیں جی ہمیں نہیں پتہ رب نے کیا کہا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کئی بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے صبح اس حال میں کی ہے میرے ساتھ ایمان لائے، ستاروں کے ساتھ کفر کیا، اور کچھ میرے بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح ایسے حال میں کی ہے ستاروں کے ساتھ ایمان لائے، میرے ساتھ کفر کیا۔ جنہوں نے یہ کہا اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی، اللہ کی مہربانی ہوئی بارش ہوئی، مجھ پر ایمان لائے، ستاروں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ اور جنہوں نے کہا فلاں ستارہ گردش میں فلاں حرکت میں اس ستارے کا اثر پڑا، یہ لوگوں کے عقیدے ہیں۔ ہر انسان کا ایک برج ہے، ہر انسان کا ایک ستارہ ہے، وہ ستارہ اثر انداز ہے اس کی شخصیت پر، یا وہ ستارہ انداز ہے اس دنیا پر، اس کی وجہ سے قحط ہے، خوشحالی ہے، بارش ہے، اور یہ انقلابات اور یہ سارے چیز آتے ہیں۔ یہ ساری قوم اللہ معاف فرمائے اس ستارہ پرستی پر لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں میری امت سے نہیں جائیں گی، چار چیزیں میری امت میں رہیں گی، کام وہ کفری ہیں لیکن میری امت میں کسی نہ کسی طرح رہیں گی۔ ایک، اپنے نسب حسب پر، خاندان پر فخر کرنا، یعنی دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ نمبر دو، نسب خاندان میں تان کرنا، فلاں تو ایسے ہیں، فلاں خاندان تو ایسا ہے۔ نمبر تین، فوتگی کے اوپر نوا خوانی، رونا پیٹنا، گریبان پھاڑ پھاڑ کے اور اونچی واویلے کرنا۔ نمبر چار، ستاروں سے بارش طلب کرنا، یا ان کے ساتھ عقیدے رکھنا۔ اب یہ آپ بات ذہن میں رکھیں قرآن حدیث کی، اور پھر اپنی قوم کو دیکھ لیں، اخبار بھرے پڑے ہوئے ہیں، رسالے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا ہفتہ کیسے رہے گا؟ آپ کا مہینہ کیسے رہے گا؟ آپ کا برج کون سا ہے؟ آپ کا ستارہ کون سا ہے؟ کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کسی کا ستارہ کیا اور برج کیا اور کل کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے برج کو بطور اپنی نعمت کے ذکر کیا۔ مسئلہ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا رسول بھی برحق ہے اور قرآن بھی برحق ہے، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتارا فرق کرنے والی کتاب کو اپنے بندے پر تاکہ وہ بندہ جہان والوں کو ڈرائے۔ برکت والی ہے وہ ذات، ساری برکت اللہ کے پاس ہے، برکت آسمانوں سے آتی ہے، تبرک برکت اللہ کے پاس، وہاں برکت، اس میں برکت، شخصیت میں برکت، اس جگہ میں برکت، اس فلاں جگہ میں برکت، ادھر برکت ادھر برکت، سب جھوٹ، کوئی برکت تبرک نہیں کسی چیز میں، نہ کسی فلاں جگہ پہ تبرک، اس کے کھانے میں تبرک، اس کی ساری برکت اور تبرک اللہ کے پاس۔ لوگوں نے برکت تبرک کو اتنا عام کر رکھا ہے، فلاں تبرک فلاں بعض لوگ موحد ہیں، عقیدے صحیح ہیں، مذاق کے طور پہ کر دیتے ہیں، لو جی تبرک لے لو جی، یہ تبرک ہے، مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تبرک برکت ساری اللہ کے پاس۔ اور مجھے تو افسوس آتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے خاص طور پہ حرام کیا ہے نا، چار چیزیں، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر ما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں چیزیں تو بہت حرام ہیں لیکن چار بڑی بڑی چیزیں ہیں، مردار، ذبح کرتے وقت جو جانور کا رگوں سے خون نکلتا ہے، اور خنزیر کا گوشت، اور نذر غیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے کے نام پہ چڑھاوا۔ یہ خنزیر کے لمبے لمبے چاول ہیں، خوشبودار قورمہ اور بہت روسٹ ہے، لیکن ہے اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر، وہ اور خنزیر برابر ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، لیکن یہ جو خالص اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ چڑھاوا ہے، درگاہ پر قبر، اس کا نام تبرک۔ علی اجویری کی قبر سے تبرک رحیم خان جا رہا ہے، اور ملتان سے سیالکوٹ آ رہا ہے، تبرک برکت، خالص خنزیر کا نام تبرک رکھا ہوا ہے۔ جیسے شربت فلاد نہیں بنتا اگر آپ پیشاب کی بوتل پر لکھ دیں شربت فلاد، گند، نجاست، پیشاب، نجاست، اس کا نام تو برکت اور تبرک رکھتے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ چڑھاوا، قرآن کہتا ہے کہ یہ خنزیر کے برابر ہے، اور تم اس کو تبرک کہتے ہو۔ کہاں کا تبرک؟ کوئی برکت تبرک نہیں، ساری برکت اللہ کے پاس۔ نزل الفرقان، جس اللہ نے اتارا فرق کرنے والی کتاب کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب صفات میں سے جس صفت کو نمایاں ذکر کیا قرآن کے نزول میں، وہ بھی صفت عبدیت ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی نازل کی، اس نے اپنے بندے پر
تو یہاں بھی مقام عبدیت کا ذکر کیا. اور جب اسراء کا واقعہ بیان ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرے اپنے بندے کو، پھر بھی صفت عبدیت کا بیان ہوا. اور جب قرآن کے منکر تھے تو چیلنج دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس چیز میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر. وہاں بھی مقام عبدیت کا ذکر ہوا، بڑے اونچے اونچے مقامات پر مقام عبدیت کا ذکر کر کے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے سب سے نمایاں صفت مقام عبدیت ہے، مقام بندگی ہے، بندہ ہوں. اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مخلوق میں یہ سب سے افضل ہے. کیوں؟ دو چیزیں، خالق ہے ایک مخلوق ہے. خالق کے لیے کبریائی، خالق کے لیے عظمت، خالق کے لیے رفعت، خالق کو بڑائی زیب دیتی ہے. اور مخلوق کے لیے خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، جھکنا اور تواضع، انکساری زیب دیتی ہے. مخلوق میں سے جتنا کچھ جھکے گا، عاجزی انکساری کرے گا، جتنے کو بندگی کرے گا، خشوع خضوع کرے گا، اتنا اس کا مقام بڑھے گا. اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں نبی و رسولوں نے بندگی بیان کی، خشوع خضوع پیش کیا، ولیوں نے عاجزی انکساریاں پیش کی، منتیں سماجتیں پیش کی ان سب نے. لیکن جو بندگی، جو عاجزی انکساری، جو خشوع خضوع، جو مقام عبدیت محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی اور پیش نہ کر سکا. بندے تو سارے ہیں پر اصل بندہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ ڈرائے تمام جہان والوں کو. رسول وسلم کی رسالت عالمی ہے، جن و انس کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، مشرق مغرب والوں کے لیے، شمال جنوب والوں کے لیے، قیامت تک والوں کے لیے. ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا، پوری دنیا کے لیے رسول ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے کوئی یہودی کوئی عیسائی میرے متعلق سنے، میری نبوت رسالت کا پیغام اس کو پہنچے، پھر میرے اوپر ایمان نہ لائے، کافر ہو کے مرے گا اور جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کوئی علاقے کسی کے لیے رسول آیا، کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رسول بھیجا. اور جو آپ کو خصوصیات عطا فرمائی ان میں یہ ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے پوری دنیا کے لیے نبی رسول بنا کے بھیجا. اعتراض ہوا محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ لو جی کہتا ہے میں نبی ہوں، رسول ہوں. یہ نبی ہے، رسول ہے، خزانے تو اس کے پاس ہیں نہیں. اگر یہ رسول ہوتا تو اس کے ساتھ جو ہے نا باغ ہوتا، اس کے پاس باغ ہوتا، اس سے کھاتا، کوئی خزانہ ہوتا اس کے پاس. یہ کیسا نبی رسول ہے جس کے پاس خزانہ نہیں ہے، جس کے پاس محل نہیں ہے؟ اللہ نے جواب دیا تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، انشاء اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تیرے لیے بنا دے اس سے بہتر جو یہ کہہ رہے ہیں، جنات باغات تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں چلیں، وجعل لک قصورا، اور تیرے لیے وہ محل بھی بنا سکتا ہے. لیکن دنیا کمال اس کو نہیں پسند اتنا کیا آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت بنائی. ایک اعتراض محمد کی ذات پر یہ ہوا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ رسول کیسا ہے، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، بازار میں کھانا کھاتا ہے اور بازار، یعنی انسانی ضروریات ہیں اس کو. یہ بشر ہے، بشری تقاضے ہیں اس کے، بشری ضروریات ہیں، اس کو بھوک بھی لگتی ہے اور اس کو جو ہے نا ضرورت بھی پڑتی ہے. کیسا یہ نبی، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پہلے رسول بھیجے جن کو یہ بھی مانتے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو رسول مانتے، وہ سارے کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے. اگر محمد کھانا کھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بازاروں میں جاتا ہے، تو پھر کیا؟ اگر وہ کھانا کھانے کے باوجود رسول نبی ہیں، بازار میں جانے کے باوجود نبی رسول ہیں، تو محمد بھی کھانا کھانے کے باوجود اور بازار میں جانے کے باوجود نبی اور رسول ہے. صرف ہٹ دھرمی ضد سے، عناد سے یہ انکار کر رہے ہیں. قرآن پر اعتراض کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں. کیا ہے یہ؟ بولو کیا ہے؟ کہنے لگے اس نے گھڑ لی ہے. اچھا خود محمد نے بنایا؟ نہیں، اور لوگوں نے تعاون کی ہے. کس نے؟ وہ جو روم کا درخان ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ایک جگہ پر، اور ظالمو وہ غیر عربی ہے، یہ عربی ہے. جو عربی کا ایک جملہ نہیں بول سکتا وہ پڑھائے گا اس کو، جو پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ افضل فصیح بنی گئے، جس نے آج تک کسی کے سامنے شاگردی نہیں کی. عقل سے سوچو، غیر عربی اس کو کیسے پڑھائے گا؟
کہنے لگے کہ نہیں، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، فلاں آدمی اس کو کس سے سناتا ہے، ایران کے بادشاہوں کے ہاتھ لگے ہیں۔ نہیں نہیں، اصل میں اور بات ہے، کیا جادو ہے، جادو۔ نہیں نہیں، اصل میں اور بات ہے، کیا شعر ہے، شعر۔ انظر انظر نبی دیکھ، کیف ضربوا لک الامثال، تیری دشمنی میں اندھے ہو گئے، بغض عداوت میں مر گئے، ڈھیٹ مر گئے، ذلیل ہو گئے۔ کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کہ اصل بات یہ ہے فلا یستطیعون سبیلا، طے کر چکے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنی ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کریں کیا۔ یہ انتہائی انسان کی ذلت رسوائی کا وقت ہوتا ہے کہ ہے دل میں بغض مخالفت، حسد بغض مخالفت، لیکن زبان سے اور سمجھ نہیں آ رہی بات کہ میں کہوں کیا۔ اللہ نے ان کو ننگا کر کے پریشان کر دیا۔ ایک اور انہوں نے اعتراض کیا، کیا؟ اچھا اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پہلی کتابیں تو ایک ہی دفعہ آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایک ہی دفعہ مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ایک ہی دفعہ مل گئی، تو قرآن کیوں نہیں ایک دفعہ ہے؟ روز تھوڑا صبح اٹھتے اور آیتیں آ گئی ہیں، پھر ہم سنتے ہیں بڑے پریشان ہو۔ اصل میں ہوتے یہ تھے، قرآن سن کے پریشان ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ایک ہی دفعہ جو آنا ہے آ جائے، روز کیا ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ پھر جناب اور آیتیں آ گئی، ان میں ان کی جو ہے نا برائی بیان ہوتی تھی، ان کے عقیدے کا رد ہوتا تھا اور ان کو جھوٹا قرار دیا جاتا تھا ہر روز ہر روز۔ وہ کہتے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آئے، پہلے سارے کتابیں تو ایک ہی دفعہ آ گئی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا۔ اصل میں قرآن 2 دفعہ نازل ہوا، ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں، یہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، پھر پہلے آسمان سے تھوڑا 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 رسول رسم کے لیے آیا۔ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں آیا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا تاکہ تیرے دل کو مضبوط کرے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے اعتراضات روز، ان کی طرف سے پریشان کرنا روز، ان کی طرف سے تان و تشنیع روز۔ اب اگر ایک ہی دفعہ قرآن آ جاتا تو تیری تسلی کیسے ہوتی؟ اب جب تو پریشان ہوتا ہے ان کے اعتراضات سے، ان کے تان و تشنیع سے، ان کی باتوں سے، ادھر سے جبریل آ جاتا ہے، وہ اللہ کا سلام کہہ دیتا ہے، قرآن کی آیتیں سنا دیتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے ان کی کیا پرواہ، میرا تعلق تو اللہ سے۔ تو تیرے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ دوسرا اس کا مقصد سبب یہ ہے تھوڑا تھوڑا اتارنے کا کہ ان کے اعتراض ہر روز نئے، ہر روز نیا اعتراض، ہر روز نیا اعتراض، تو پھر اس کا جواب ہم نے تمہیں ہر روز نیا ہی دینا ہے۔ جب ان کے اعتراضات نئے نئے ہیں تو پھر جواب، اگر ایک ہی دفعہ قرآن آ جاتا تو ان کے اعتراضات کے جوابات کیسے ہوتے؟ مثلا ایک دفعہ کہنے لگے کہ یار محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودیوں سے رابطہ کرو، یہ پہلی کتابوں کے وارث ہیں، نبیوں رسولوں کی اولاد ہیں، بات بتاؤ محمد کو جواب دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بات کی، انہوں نے ان کو بیوقوف بنایا، مکے والے سارے ان پڑھ ہیں، امی ہیں، پڑھے ہوئے ہیں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم محمد کو کہو صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے رسول بن گیا؟ بھی اللہ نے تو آج تک وہی اتاری کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ بات بڑی غلط ہے، لیکن مکے والے بدھو تھے نا، مخالفت میں بھاگے بھاگے آئے بغلیں بجاتے ہوئے، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے میں نبی ہوں رسول ہوں، ہاں تو پھر کیا ہوا؟ نہ تو نبی رسول کیسے بن گیا؟ اللہ نے تو آج تک وہی نہیں اتاری۔ تو اللہ کو تو پیچھے پتا تھا کہ پیچھے ڈورے ہلانے والے کون ہیں۔ اللہ نے کہا قل من انزل الکتاب الذی جاء بموسیٰ نورا، محمد ان کو جواب دے صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہو کہ جو کتاب موسیٰ پر آئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ جب تم موسیٰ کو رسول مانتے ہو، وہ اگر اللہ نے آج تک وہی نہیں اتاری تو وہ کتاب کہاں سے آئی؟ تو ہر روز نت نئے اعتراضات تو جواب بھی نت نئے۔ مسئلہ آخرت، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ جو مشرک ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہیں، ان کا قیامت کے دن وہاں کیا حشر ہوگا؟ وہاں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے تو جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ جب اس کو دیکھیں گے نا تو اس کے لیے چیخ پکار سنیں گے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب تنگ جگہ میں ان کو گٹھیاں بنا کے پھینکا جائے گا، مقرنین جکڑے ہوئے، دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وہاں ہائے وائے پکاریں گے، او مر گئے مر گئے، لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، آج یہاں ایک چیخو پکار نہ کرو، تم جتنی مرضی چیخو پکار کرو، تم نے یہی جلنا ہے اور مرنا ہے آج، کیونکہ تمہیں بتایا گیا تھا اور تم نے وہاں سبق حاصل نہیں کیا تھا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یا اللہ یہ جل رہے ہیں اس کے اندر، ان کے عمل کہاں گئے؟
آخر انہوں نے تو کو عمل کیے تھے. اللہ کہتے ہیں ان کے سارے اعمال کو ہم نے اڑتا ہوا غبار بنا دیا, کیونکہ ان کی بنیاد نہ عقیدے پر تھی نہ محمد کی سنت پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا, وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اس دن ظالم کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو, یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا, یا ویلتا افسوس, لیتنی کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا, فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اس کا شان نزول ہے, مکہ میں دو شخص رہتے تھے, ایک ابی بن خلف اور ایک عقبہ بن ابی معیط, دونوں کی بڑی دوستی تھی, مکہ کے سردار تھے اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مخالف تھے. تو ابی بن خلف تاجر تھا بہت بڑا, وہ تجارت کے لیے گیا. اس وقت آپ کو پتہ ہے سفر بڑے لمبے ہوتے تھے, کئی کئی دنوں پر مشتمل ہوتے تھے. وہ بڑے عرصے کے بعد آیا تو گھر میں آیا تو اپنی بیوی سے پوچھا حال احوال مکہ کا, کیا حال ہے مکہ کا, ٹھیک ہے فلاں, ٹھیک ہے فلاں, ٹھیک ہے. محمد کا کیا حال ہے؟ محمد تو اپنی بات پر لگا ہوا ہے, بس وہی بات, وہی وہ جو باپ دادا کے خلاف ہے نا, بس وہی بات کرتا ہے. اچھا تو میرا دوست جو ہے عقبہ, اس کا کیا حال ہے؟ دوست بڑا دوست لیے پھرتا ہے. وہ عقبہ بھی جو ہے نا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتا ہے, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, کہیں اس نے کچھ بات اچھی کہہ دی تھی حمایت میں رسول وسلم کے لیے. اس کو بڑا غصہ چڑھ گیا. اب عقبہ کو پتہ چلا کہ میرا دوست آیا ہے سفر سے, وہ آیا, اس نے آواز دی باہر. جب یہ باہر آیا تو جب دروازہ کھولا دیکھا کہ آگے عقبہ ہے, تو فوراً دروازہ بند کر دیا نفرت کرتے ہوئے. اس نے کہا بھی یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ خیر, اس نے کہا بات کیا ہے مجھے بتا. اس نے کہا میں گیا سفر پر, تو نے دوستی کا خیال بھی نہ رکھا اور تو محمد کے کیمپ میں چلا گیا, اس کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا. اگر جانا ہی تھا میرا انتظار کرتا, کوئی مشورہ کرتے, اگر مجھے بھی تو بتاتا کس چیز نے تجھے متاثر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بات ہے, اچھا تو کیسے خوش ہوگا؟ اس ظالم نے کہا میں تب خوش ہوں گا جب تو جا کے اس کے منہ پہ تھوک, معاذ اللہ معاذ اللہ. تو اس ظالم نے ایسے کیا, ظالم نے ایسے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا, فرمایا مکہ کے باہر تو مجھے ملے گا نا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. جب بدر کے لیے سارے نکلے نا تو یہ جانا نہیں چاہتا تھا, یار محمد نے کہا ایسا سن, انہوں نے لو یہ جو اونٹ ہے, اونٹ اتنا تگڑا, یہ کس لیے؟ اول تو ہم غالب آئیں گے, 1000 ہیں, اگر ایسی کو یہ تگڑا اونٹ ہے چڑھ کے تو بھاگ کے آ جانا. اس کو لے کے گئے, بہرحال یہ بھی گرفتار ہوا. تو قیدیوں میں آپ نے کہا کہ عقبہ کو قتل کرو, آپ نے اس کو قتل کروایا تھا. اور اس نے پھر پوچھا کہ محمد سارے قیدیوں میں مجھے مروا رہا ہے تو آپ نے پھر فرمایا تھا کہ اس لیے اس میں محمد کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا, میں بات ہی نبوت و رسالت سے اس نے نفرت کی تھی. اللہ نے فرمایا اس دن ظالم کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو افسوس کے ساتھ, کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا, کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. آج بھی جو رسول کو چھوڑ کے دوسرے کے رسم و رواج, دوسروں کے قول, دوسروں کے فتوے, دوسروں کے جو ہے لائنیں سلسلے لڑیوں پر چل رہے ہیں, واللہ یہ بھی اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے, کہیں گے کاش کہ ہم رسول کے ساتھ تعلق جوڑتے, قرآن حدیث پر چلتے اور ہم کسی دوسرے کی بات پر نہ آتے. وقال الرسول, اور رسول بھی کہے گا یا رب, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. جب رسول ہی استغاثہ دائر کر دے گا اپنی امت کے خلاف, اپنی امت کے لوگوں کے خلاف, تو آپ پھر دیکھیں کہ بنے گا کیا اس دن. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ پانی پلانے کے لیے کھڑا ہوں گا, کچھ لوگ آئیں گے, ہاتھ پاؤں ان کے چمکتے ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے, میں سمجھوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں, میں پانی کے جام تیار کروں گا, تو پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا. مجھے کہا جائے گا تجھے پتہ نہیں ہے یہ تیرے دین کو چھوڑ کے انہوں نے نئے نئے طریقے, بدعتیں جو ہیں وہ نکال لی تھی, بعد میں دین کو بدل لیا تھا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں کہوں گا فسحقا لمن غیر بعدی, ہلاکت ہو, لعنت ہو, پھٹکار ہو ان کے لیے جو نے میرے دین میرے طریقے کو چھوڑ کے اپنے نئے طریقے نکال لیے. اور اس صورت کے اندر اللہ نے عباد الرحمن کا بھی تذکرہ کیا کہ رحمان کے بندے کون ہیں. اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں. اللہ ہمیں رحمان کے بندے بنائے, اللہ ہمیں اپنا بندہ حقیقی بنائے. اللہ فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پر ایستا چلتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا,
تو نہ چل اکڑ کے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ سکتا ہے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے. جب تو کچھ کر نہیں سکتا تو پھر اتنی زیادہ جو ہے اپنے اترانے کی ضرورت کیا؟ میں ایسا چلتے ہیں وقار کے ساتھ. اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں نا، غلط قسم کے لوگ، شرک بدعت کی بات، فسق و فجور والی بات، گندی بات، گالی والی بات، دوسری غلط بات، تو وہ آگے سے جواب نہیں، ان کا جواب پتھر سے دینا چاہیے جی، جو ایک سنا ہے 100 سنا ہے. میں وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور ان کی بات کا جواب نہیں دیتے. والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب جو ہے یہ چمٹنے والا ہے. انہا سات مستقر و مقامہ، یہ بدترین ٹھکانہ ہے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور تنگ دستی بھی. فضول خرچی بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، اور تنگ دستی اپنی ذات بھی، بچے، مہمان، جہاں ضرورت ہے وہاں انسان خرچ نہ کرے، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود نہیں بناتے اور کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے، جو ان چیزوں کو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا. اس نے کہا جی اس کے بعد؟ تو فرمایا تو قتل کرے اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا. یہ خاندان منصوبہ بندی وغیرہ پروگرام سارا. اور اس نے کہا جی پھر؟ فرمایا تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے حالانکہ وہ جو ہے وہ امن میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ آیت پڑھی کہ یہ جو ہے نا 3 بڑے گناہ ہیں، ان کا ذکر اس آیت کے اندر ہے. آگے اللہ نے فرمایا جو توبہ کرے گا اور اچھے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ نہیں حاضر ہوتے جھوٹ کو، جھوٹی گواہی، جھوٹ اور یعنی جھوٹی گواہی بھی مراد ہو سکتی ہے. یہ باقی جتنے غلط کام ہیں، جوا ہے اور یہ جو سود ہے اور غلط محفلیں ہیں اور یہ جو گانا بجانا ہے، موسیقی کی محفلیں ہیں، مخلوط محفلیں ہیں اور یہ جو ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، سینمے ہیں، ٹی وی، وی سی آر، یہ سب زور ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب اللغو یہ سب لغو ہے ان سے گزرتے ہیں عزت کے ساتھ. اور جب ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو گنگے بہرے اندھے ہو کے نہیں گر پڑتے، غور و فکر کرتے ہیں. اور جو دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا، اے رب ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر، وجعلنا المتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا. تیرے دین کے کام چلیں لیکن ہمارے ذریعے چلیں. یہ لوگ ہیں اللہ ان کو جنت میں بالا خانے دیں گے ان کے صبر کی وجہ سے. وہاں ان کو سلام ہوں گے فرشتوں کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے. یہ ان کے لیے بہترین جگہ ہوگی. قل کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی، میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے لولا دعاکم، مگر یہ تمہاری دعائیں اور عبادتیں نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. کبھی انسان دعا کرتا ہے تو دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے. تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں ٹالتے ہیں. سورہ شعراء مکی صورت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اپنے باپ کو سمجھایا. ابراہیم علیہ السلام نے اور کہا بتلو علیہم نبأ ابراہیم، ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ دو. اذ قال لأبیہ وقومہ، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا ما تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں ان مورتیوں کی، بتوں کی. فنظل لها عاکفین، اور ان کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں دھرنا مار کے 3 راتیں 7 راتیں 9 راتیں یہاں گزارتے ہیں. کہا ابراہیم علیہ السلام نے حال یسمعونکم، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم پکارتے ہو، اور ینفعونکم، یا تمہیں نفع دیتے ہیں، اور یضرون، یا نقصان دیتے ہیں. قالوا نے کہا بلکہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بات نہیں سنتے نہیں ہیں، نفع نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے. آپ سے کوئی آ کے پوچھتا ہے سعید آیا ہے، آپ کہتے ہیں سعید نہیں آیا بلکہ طفیل آیا ہے. یہ بلکہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے والی بات نہیں ہے. یہاں بھی ان لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ بزرگوں کی تصویریں، ولیوں کے فوٹو، بزرگوں کی درگاہیں، یہ آستانے، بزرگوں کی روحیں تمہاری پکار سنتی ہیں؟
نفع نقصان پہ قدرت رکھتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، گھر گھر فیکٹریاں بنا رکھی تھی رب بنانے کی، سب سے بڑے مشرک تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، انہوں نے کہا بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو وہ اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، یعنی سنتے نہیں ہیں، نفع نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے، ہم صرف باپ دادا کی تقلید میں کرتے ہیں، یعنی ہمارا شرک رواجی ہے، ہمارا اعتقاد نہیں ہے بلکہ رواج ہے۔ یہ سب سے بڑے مشرک تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سنتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نفع نقصان پہ قدرت۔ اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والا 7 پشتی 15 پشتی مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا، یہ ادھر دربار کی کنڈی کو پکڑ کے بے حال ہو رہا ہے، وہ ادھر قبر کے اوپر گرا پڑا ہے، وہ ادھر کہہ رہا ہے یا داتا یا مدین چشتی یا بابا فرید فلاں فلاں فلاں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ جناب یہ سنتے، کہتا سنتے، مدد کرتے ہیں، یہ سب کی سنتے ہیں، فلاں کی سنی، فلاں کی سنی، اور کس کی سنی؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں سن سکتا، نہیں سنا سکتا، اور کس کی سنی؟ کوئی بتا دلیل، کہتا دلیل میرا بیٹا کہہ رہا تھا، اس کا کلاس فیلو کہہ رہا تھا کہ اس کے نانے نے اس کو بتایا، فلاں درگاہ سے ایک آدمی کو آواز آئی، فلاں نے فلاں کی مدد کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کی ایتیں سامنے پڑی ہیں، اللہ کا کلام سامنے پڑا ہے، پہاڑوں سے ٹھوس پڑا ہے، اس پہ تسلی نہیں ہے، اور بے سروپا قصے کہانیاں ادھر ادھر کے۔ ابراہیم کی قوم سے بڑے مشرک یہ کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والے ہیں، ان کا شرک رواجی تھا، ان کا اعتقادی ہے، ان کا اعتقاد نہیں تھا کہ سنتے، یہ مناظرے کرتے ہیں کہ سنتے ہیں اور بگڑیاں بناتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نبیوں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کا تو انہوں نے بھی کہا اپنی قوم کو کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا تذکرہ، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا میری قوم اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی کہا میری قوم اللہ سے ڈرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آگے لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا میری قوم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے بھی کہا میری قوم اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری دنیا میں اعلیٰ تھے، افضل تھے، معزز تھے، مکرم تھے، مصفا تھے، مطہر تھے، فصاحت و بلاغت کے امام تھے، نبی و رسولوں کے سردار تھے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ اللہ نے ان کو کہا فلا تدع مع اللہ، خطاب ان کو کیا، سمجھایا امت کو اللہ کے ساتھ اور معبود نہ بنا، فتکون من المعذبین، تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ وتوکل، بھروسہ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی العزیز الرحیم، اس غالب پر، رحم کرنے والے پر، الذی یراک حین تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا ہے، اور جب تو نمازیوں میں ہوتا ہے اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت تو اس کی نظر میں، اس کی نگرانی میں، اس پر بھروسہ کر جو غالب ہے، جو چاہے کرے۔ ہاں پکڑ سکتا ہے مجرموں کو، رحیم رحم کرنے والا ہے، اگر کوئی توبہ کرے تو اس پر رحم بھی کرتا ہے۔ عزیز، یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے، غالب ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود رحم کرتا ہے۔ اگر تیرے پاس عارضی طاقت آ گئی ہے بندے تو بھی رحم کر، حقیقی طاقت رکھ کے رحم کر رہا ہے، تو عارضی طاقت پہ پھول کے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ مسئلہ رسالت بھی آپ نے سن لیا، ان نبیوں رسولوں کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، نوح علیہ السلام نے سمجھایا، انہوں نے نہ مانا، بالآخر ان پہ جو ہے عذاب آیا طوفان کا۔ قوم عاد نے نہ مانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر عذاب آیا، ان پر عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کے اندر سے آگ برسا کے ان کو ختم کیا۔ قوم عاد آباد تھی یمن کے اندر صحرا میں، قوم ثمود آباد تھی مدینہ سے مغرب کی طرف جائیں، خیبر سے آگے واد القریٰ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی نافرمانی کی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، فرشتے نے چیخ ماری اور سارے مر گئے۔ لوط علیہ السلام یہ اردن کے قریب بحر مردار صدوم میں وہاں تھے، یہ ظالم مردوں کو آتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر، اور بے حیائی کے کلب بنا رکھے تھے اور ڈاکے مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، ان کو تباہ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، انہوں نے بھی نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی بادل سے آگ برسا کے ان کو ختم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے، نزل بِالرُّوحِ الْأَمِينَ، اس کو جبریل لے کے آیا، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر،
لتکون من المنذرین، تاکہ تو ڈرائے لوگوں کو، بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں آیا، وَإِنَّ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس قرآن کی صداقت، حقانیت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کے تذکرے پہلی کتابوں میں بھی تھے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہتے ہیں کوئی دلیل ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پر اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچتے ہیں، ابتدائی واقعہ آگے آ رہا ہے لیکن یہاں سے ہے کہ فرعون کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں، واز کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جو رب العالمین ہے، اور یہ بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کر، ان کو میرے ساتھ روانہ کر۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ تو وہی نہیں ہے جو ہمارے گھر میں پرش پاتا رہا ہے کل تک۔ یہ بڑا تانا تھا، یہ تانا تھا، کل تک ہمارے گھر میں پرش پاتا رہا اور پھر تو نے وہ کام کیا، وہ آدمی جو ان سے قتل ہو گیا تھا ہیں؟ تو اب ظاہری طور پر یہ موسیٰ کو لاجواب کر دیا، کل تک ہمارے گھر میں تو پلتا رہا، اب ہمیں سمجھاتا ہے، اور پھر وہ قتل کر کے گیا، تاکہ لوگوں کے درمیان بھی نا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب سکھایا، انہوں نے کہا بھی پہلی بات تو یہ ہے، ایک آدمی پر احسان کیا اور اس کی جگہ پر اس کی ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، بگاڑ لیتا ہے، مردوں کو قتل کرتا ہے، عورتوں سے کام لیتا ہے اور ان کو ذلت رسوائی میں رکھا ہوا ہے، ساری قوم ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، ظالم۔ ایک آدمی کے ساتھ احسان کر کے ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، اور باقی رہ گئی وہ بات، وہ جو مجھ سے قتل ہوا تھا، ہاں وہ میں نے کیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معاف کر دیا۔ اب وہ اب اس میں فرعون کو جواب مل گیا، اب فرعون پریشان ہوا کہ اب میں بات، اس نے کہا رب العالمین کیا ہے؟ کیا ہے رب العالمین؟ جہان والوں کا رب کون ہے؟ یہ تکبر گھمنڈ سے کہہ رہا تھا، جیسے بات کل ہوئی ہے کہ ان کو پتا تھا کون ہے رب العالمین۔ اب دیکھو اس کا سوال کیا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اللہ کی حقیقت بیان کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کی پہچان کیسے ہے؟ صفات سے، قدرتوں سے، افعال سے، اعمال سے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف اعمال سے، افعال سے، صفات سے، قدرتوں سے۔ اس کا سوال تھا ذات کے متعلق، تو موسیٰ علیہ السلام ذات کیا بتاتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے صفات بتائی، قال کہا رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، موقنین اگر تم یقین رکھتے ہو۔ فرعون کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، جو درباری پورا دربار لگا ہوا تھا، سارے لوگ، وزیر، مشیر، لوگ، عوام سب بیٹھے تھے، کہنے لگا لمن حولہ لا تسمعون، اور سن نہیں رہے کیا؟ یعنی مطلب کیا؟ میں پوچھتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ آگے اور سن رہے ہو؟ مطلب کیا کہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ کچھ جواب دے رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ جاری رکھی، قال ربکم، کہا تمہارا رب، رب آبائکم الاولین، رب ہے تم سے پہلے باپ دادا کا۔ غصہ آ گیا فرعون کو، میں کیا پوچھتا ہوں، یہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم، یہ جو تمہارا رسول ہے، یہ مذاق کے لیے کہا، تمہارا رسول، جیسے کو کسی کو کہ تمہارا کاریگر، تمہارا مستری، یعنی کسی نے تمہارے پاس بھیجا مستری، ایک بات ہے، اس نے دیوار خراب کر دی، اور تمہارا مستری، اور تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا لمجنون، وہ مجنون ہے، معاذ اللہ۔ یعنی میں کچھ پوچھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ جاری رکھی، رب المشرق والمغرب، رب مشرق کا، مغرب کا، ما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، تھوڑی سی ٹھوکر لگائی، اس نے کہا نا مجنون، کہا ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب یہ جب دلائل آئے، اللہ کی قدرتیں آئیں، تو فرعون بفر گیا، کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین، میں کچھ نہیں سن سکتا اس کے علاوہ کہ اگر میرے بغیر تو نے کوئی اور معبود بنایا، میں تجھے قید کر دوں گا اور تجھے جو ہے نا میں جیل میں ڈال دوں۔ اب یہاں معاملہ گرم ہو گیا، اگر موسیٰ بھی آگے سے ایسے گرمی دکھاتا تو بس ختم، تبلیغ ختم، معاملہ ختم، سلسلہ منقطع۔ اب کتنی حکمت ہے مبلغ دائی کے لیے، جب فرعون بپھرا اور اس نے دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تمہیں کوئی دلیل دکھاؤں پھر بھی؟ رخ بدلا، اگر میں کوئی دلیل پیش کروں پھر بھی؟ تو کہتا ہے قید، چلو وہ تو چلو ٹھیک ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تو جو کرے گا، لیکن میری بات پر بھی غور کرنا، اگر میں دلیل پیش کروں پھر بھی؟
بس رخ ادھر پھیرنا تھا، پھر گیا. فاتح بھی ان کو تم نے صادقین، کہنے لگا ہاں لا دلیل. فالقا عصا، لاٹھی ڈالی، فیدا ہی ثعبان مبین، وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا. منادا یدہو فیدا یا بیدا للناظرین، اور ہاتھ گریبان سے نکال کے ایسے کیا تو روشن ہو گیا. اب فرعون مبہوت ہو گیا، سارا مجمع جو ہے وہ چپ ہو گیا، سناٹا چھا گیا. اب پھر فرعون بولا، اس کو فکر لاحق ہوئی کہ عوام گئے، رعایا گئی، تو کہنے لگا قال الملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، کہکا مار کے نا مصنوعی قسم کا، بڑا جادوگر ہے بھائی، بڑا بھائی مان لے ابھی بڑا جادوگر. کیسا طریقہ ہوتا ہے اقتدار والوں کا اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، کہ جس کا کوئی مقام بن رہا ہو لوگوں کی نظروں میں اس کو گرانے کے، بڑا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، ارادہ کرتا ہے کہ تم کو نکالے تمہاری زمین سے بسحر ہی، جادو کے ذریعے. اچھا ہمیشہ اقتدار والوں کے یہی ہوتا ہے، یہ لوگ عوام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ لوگ عوام کی حکومت نہیں دیکھ رہے. عوام سے مراد پتہ کون ہے؟ خود صدر پاکستان اور خود وزیر اعظم صاحب خود ہوتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دیں، یعنی خود اقتدار لے لیں. آدمی پوچھے تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا، چلو لینا ہی چاہتے ہیں تو کیا جرم ہے یہ؟ اچھا یہ فرعون جو تکبر میں گھمنڈ میں آخری حد تک پہنچا ہوا تھا، جو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اب پتہ کیا کہتا، توجہ کرو. فماذا تأمرون، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اندر سے کھوکھلا ہو گیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ کام خراب ہے، اب وہ ملا رہا ہے ساتھ کو. فماذا تأمرون، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ پہلے تو کبھی پوچھا ہی نہیں تھا. فرعون اور مشورہ کبھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا، بس حکم. اب کہتا ہے فماذا تأمرون، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ بھی ذرا پھول گئے مشورہ دینے والے. قالوا ارجع واخا، اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے، وبعث فی المدائن حاشرین، اور شہر میں آدمی بھیج جو اکٹھے کر کے لائیں گے. یاتوک بکل سحار علیم، سارے جادوگر اکٹھے کر کے لائیں گے تمہارے پاس اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں. جناب ہم کو ایسے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر جادو لایا تو کیا، ہماری اتنی حکومت ہے، اتنی رعایا ہے، ہمارے شہر ہیں، ہمارے پاس بڑے جادو ہیں، ہم یہ ہمیشہ غلط طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. شاہ بابی جانے دو بھی جانے دو، آنے دو بھی جانے دو. اچھا اب کیا ہوا، اب لوگ اکٹھے کیے گئے، سارے جادوگر اکٹھے. اب ٹائم مقرر ہو گیا، فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، ایک دن مقرر ہو گیا. وقیل للناس، لوگوں کو کہا گیا کہ اکٹھے ہو سارا، لعلنا نتبع السحرۃ، ہم جادوگروں کے پیچھے لگے، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب آ جائیں. عید کا دن مقرر ہوا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تاکہ لوگ زیادہ ہوں. اور ضحیٰ چاشت کا ٹائم مقرر ہوا. مقصد یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اگر مقابلہ لمبا بھی ہو جائے نا، بھاگنے نہ پائے کو لوگ جو اب ٹائم ختم ہو گیا، شام تک بھی اگر چلے نا مقابلہ تو معاملہ کسی طرح جو ہے نا فیصلہ ہونا چاہیے. فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون کو کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. جناب دیکھو نا، باطل والوں کو پہلے اپنے کرام انعام کی پڑی ہوتی ہے، مزدوری کی. وہ جناب مقابلہ تو کریں گے، اگر ہم غالب آ گئے تو کچھ انعام اکرام ہمیں ملے گا. ادھر وہ پہلے وہ اپنا پہلے طے کر لیتے. اس نے کہا نام، ہاں وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم انعام اکرام کی بات کرتے ہو، میں تمہیں مقرب بنا دوں گا، تم میرے خصوصی مشیر، میری حکومت تو بچاؤ. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، وہ دوسری جگہ میں انہوں نے کہا ہاں موسیٰ تو وار کرے گا کہ ہم کریں وار پہلے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو جو ڈالنا ہے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے جناب 80,000 کے قریب تھے، ہر ایک کے پاس ایک رسی ایک لاٹھی تھی، اور ایسے جناب وہ صف میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے صف میں آ کے کھڑے ہو جاؤ اور آج غلبہ پائیں. فرعون کی قسم، آج ہم نے غلبہ پانا ہے اس پر. یہ جو درمیان میں آ گیا ہے جادوگر، تو آ کے کہنے لگے صف میں کھڑے ہو کے، رسیاں اپنی اور اپنی لاٹھیاں ڈال کے، بعزت فرعون کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم آج غالب آ جائیں گے. اب جناب وہ جتنے وہ رسیاں تھیں نا اور لاٹھیاں، وہ سب ایسے حرکت کرتی نظر آ رہی تھی سب کو، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ، قرآن میں ہے 9 سپارے میں سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا، تو سب کو حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے یہ جتنی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں.
اب اللہ نے فرمایا تو بھی لاٹھی ڈال اے موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب وہ لاٹھی ڈالی اژدہا بنا، وہ جتنے وہ سانپ مجھے لاٹھیاں نظر آ رہی تھی سب ہڑپ کر گیا اژدہا، سب کچھ کھا گیا۔ تو جب جادوگروں نے یہ دیکھا نا تو حیران ہو گئے، کیونکہ جادوگروں کو تو پتا تھا، ان کو لاٹھیاں اصلی شکل میں نظر آ رہی تھیں، ان کو رسیاں اصلی شکل میں نظر آ رہی تھیں۔ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقت میں سانپ بنی تھی، وہ معجزہ تھا، وہ ان کی جو ہے نا لاٹھیاں رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھیں، وہ صرف لوگوں کے لیے تھیں۔ ان کو تو وہ لاٹھیاں نظر آ رہی تھیں، اصلی حالت میں نظر آ رہی تھیں، وہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہ اصلی سانپ ہے اور کھا گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے۔ تو فوراً کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے۔ فُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور وہ سجدے میں پڑ گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم جو ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، غصہ آیا فرعون کو کہ میدان تو جیت گیا موسیٰ، پردیسی آیا ہے میدان دربار میں، میدان لوٹ لیا اس نے۔ تو کہتا ہے اچھا تم اس پر ایمان لائے ہو پہلے اس کے کہ میں اجازت دوں، یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا، اور پہلے خود آیا، پیچھے تمہیں یہ نورا کشتی ہے، تم نے مقابلہ نہیں کیا، میں دوبارہ مقابلہ کروں گا، اور میں تمہارا حشر یہ کروں گا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف طریقے سے کاٹوں گا، دایاں ہاتھ بائیں ٹانگ، بایاں ہاتھ دائیں ٹانگ، میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا تو نے جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو ہماری دنیا تباہ کرے گا، ہم تیری آخرت تباہ کر دیں، کر لے تو نے جو ہمیں مجبور کیا تھا نا اور ان کا مقابلہ کیا، ہمیں اس میں بھی پریشانی ہے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہمیں کوئی نقصان نہیں جب ہم شہید ہو کے اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ انا نطمع یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ ان کنا اول المؤمنین، ہم موسیٰ کے پہلے صحابی بن جائے، ایمان لے آئے، ہماری تو یہ چاہت خواہش ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی قسمت تھی، دن کے شروع حصے میں مقابلہ کر رہے تھے انعام اکرام کے لالچ میں، اور دن کے آخر حصے میں ایمان لا کے شہید بھی ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کے نکل، وہ رات کے وقت لے کے نکلے، پچھلے پیر ان سے سیٹنگ میٹنگ کر لی تھی، جب ان کو لے کے نکلے ان کو پیچھے پتہ چلا، انہوں کو نکل گئے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ان کے باغات اور چشموں سے ہم نے ان کو نکالا، خزانوں سے، عزت والی جگہوں سے، اور بعد میں بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ وہ ان کے پیچھے آئے، اب آگے بحر کلزم تھا، جب آگے سمندر تھا، بپری لہریں، جب وہاں بنی اسرائیل پہنچے، پیچھے سے گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی، دشمن آ رہا تھا۔ فلما ترال جمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے اب مارے گئے موسیٰ، آگے پانی ہے، پیچھے دشمن ہے، مروا دیا تو نے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب میری رہنمائی کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں مکہ کے باہر، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھے نا نیچے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ وہ وہاں گھومتے گھومتے آ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ فرق یہ ہے بنی اسرائیل میں اور محمد کے ساتھیوں میں، بنی اسرائیل کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ابو بکر کو محمد کی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، لاٹھی مار دے، بس لاٹھی ماری، فانفلقا، سمندر نے راستے دے دیے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کی قدرتیں طاقتیں، اگر اللہ سے وفا ہو، ایک اللہ کی بات ہو، ایک اللہ کا حکم مانا جائے، واللہ ہواؤں کو، پانیوں کو بھی اللہ حکم دے دیتے ہیں، راستے چھوڑ دیتے ہیں، سب چیز تو اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو ہر پانی کا گروہ پہاڑ ایسے کھڑا ہو گیا اور درمیان سے ہم نے ان کو گزار دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پار گئے نا، 12 راستے بن گئے، تو دوبارہ لاٹھی مارنے لگے کہ پانی پھر چل پڑے۔ کہا موسیٰ رہنے دے تو، مترک البحر رہوا، چل ابھی رہنے دے اس کو، ہمارا کام باقی ہے۔ پیچھے سے یہ پار لگے، ادھر سے فرعونی آئے، اوہ راستے موجود ہیں، سارے اندر۔ جب درمیان میں پہنچے اللہ نے کہا پانی چل اسی آب و تاب سے،
جیسے پہلے چل رہا تھا، جنہوں نے پار لگنا تھا پار لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم نے ان کو پیچھے لگایا، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو نجات دے دی، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور باقیوں کو ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں البتہ نشانیاں ہیں، ما کان اکثر مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب غالب ہے، رحم کرنے والا۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے اپنا نقصان کرتے ہیں، اللہ تو غالب ہے، اس کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ویسے وہ رحیم بھی ہے، اگر کوئی توبہ کرے تو رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ نے آخرت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے پیش ہوں گے، اور جس دن کے نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے، ہاں جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی بچے گا۔ جنت بھی اس دن متقین کے لیے کر دی جائے گی قریب، جہنم بھی زہر کر دی جائے گی گمراہوں کے لیے، اور کہا جائے گا کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے بغیر، کیا تمہاری مدد کریں گے جو خود اپنا انتقام لے سکیں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، جن کی پوجا ہوتی تھی ان کو بھی، اور جو پیچھے ان کی پوجا کرتے تھے سب کو الٹا کر کے پھینکا جائے گا۔ وجنود ابلیس اجمعون، ابلیس کا سارا لشکر اس میں جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اس میں وہ جھگڑا کریں گے اور کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم، ان كنا لفی ضلال مبین، ہم جو ہے نا کھلی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھو، پوجنے والے کہیں گے جن کی پرستش کرتے تھے نظر و ناظر کو کہ ہم تمہیں رب کے برابر کرتے تھے۔ پوری دنیا میں کوئی رب کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا، نہ شیطان نے سمجھا کسی کو، سب اللہ کو بڑا مان کے نیچے اختیارات والا کرنی بھرنی والا سمجھتے ہیں، یہ بھی برابر ہے۔ مت کوئی کہہ دیا ہم کو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں زمین آسمان بنانے والا سمجھتے ہیں، ہم کو اللہ کے مقابلہ میں بارش برس، دیکھو انہوں نے کو برابر نہیں سمجھا تھا زمین آسمان کا خالق، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کیا تھا صحت دینے میں، اولاد دینے میں، لیکن قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ اس وقت ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تم کو رب کے برابر کرتے تھے۔ اس کا مطلب رب کا ایک حق بھی مخلوق میں سے کسی میں مال لینا، رب کے برابر بنانا۔ ما اضلنا الا المجرمون، ان مجرمین نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ فما لنا من شافعین، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی قریبی دوست ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون المؤمنین، کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹنا ہو، ہم مومن ہو جائیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں البتہ نشانی ہے۔ ما کان اکثر مومنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب وہی غالب رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔